الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر، کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، اس مہینے کا گواہ بن جائے، اس مہینے کے پاس حاضر ہو جائے، اور اس مہینے کی آمد کے وقت تم میں سے جو شخص بھی زندہ ہو، حالت ایمان میں ہے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ ہے، تو فَلْيَصُمْ، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر بھی اسی ماہ کے حصے میں آئی، جس میں قیام کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے اور گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یہ ماہ عبادت ہے، اس میں عبادت کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے مناجات کا سامان فراہم کرتا ہے، جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ اور مالک حقیقی کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں عبادات کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، الغرض کہ اس کی ہر آن رب کی بزرگی اور شان نظر آتی ہے۔ ہر ساتھ اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے سنہری گھڑیاں ہیں، دل کی طہارت اور روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ شان رمضان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ملاحظہ فرمائیں۔ شعب الایمان میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3632 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 133 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ فضائل رمضان کے حوالے سے تیسری حدیث جو الترغیب والترہیب میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 7 ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ شعب الایمان میں ہے، جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 3635 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات سجدہ کرے تو اسے 1500 نیکیاں ہر سجدے کے بدلے جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی عبادات میں سے اہم عبادت یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اولین ترجیح فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہو، کیونکہ ان کی فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مشغول ہو، پھر اس کے بعد نوافل اور فضائل والی چیزوں میں مشغول ہو، تاکہ جو محنت کوشش و نفلی عبادات میں کر رہا ہے اس کا بھی کما حق کا ہو، اس کو فائدہ حاصل ہو سکے۔